फूकान बात कर लीजिए. अच्छा. हेलो. जी भाई, कौन बोल रहा है? मैं अब्दुल अजीज बात कर रहा हूँ. फूकान बात कर रहे हैं आप? जी बताइए. मैं आपने कल फोन कट कर दिया, इतने दिन के बाद आपने फोन भी किया इत्तेफाक से. भाई आपकी कॉल आई हुई थी तो मैंने कॉल बैक किया, मुझे क्या पता वो आपका नंबर, इसलिए मैंने फोन काट दिया. अच्छा, मेरा नंबर तो आप सेव करके रखे हुए हैं. तो नहीं, वो असल में जो है? सिम है वो दूसरे फोन में पड़ा है ना, उसमें नंबर सेव नहीं है. अच्छा. कैसे हो? हाँ ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. लानतुल्लाह. अरे भाई, तुम लोग के पास ये बड़े बड़े जुमलेबाजी के अलावा कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे बोल तो रहा हूँ लानतुल्लाह. तुम बोलो आमीन. हाँ आमीन सुम्मा आमीन. जो मेरे भाई झूठा मक्कार हो बरेलवियों की तरह, उनके ऊपर मेरे भाई अल्लाह की लानत हो. बोल दिया. अब बरेलवी तो झूठा होता है. उम्मत की माँ ने कह दिया है कि जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला को देखा, वो झूठा है. जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा वो जानते थे, वो झूठा है. तो मेरे भाई अम्मी आयशा ने तुम लोग को मेरे भाई झूठा मक्कार कर दिया. अफू खान सुनो, अल्लाह ताला ने आप लोग को झूठा कह दिया. नंबर ब्लॉक कीजिए अभी आप. हेलो, क्या हुआ भाई? फोन क्यों काट दिए? दलील देना शुरू किए तो क्या हुआ? दलील देना शुरू किया? नहीं तो अभी दलील देना शुरू ही किया था, फोन काट दिए. दीजिए भैया दलील दीजिए. ये बताइए फिका हनफी में CAA, NRC, NPR इनके ऊपर कौन सा फतवा मौजूद है? क्योंकि भाई जो हनफी मुकल्लिद है उनका ये दावा है कि कयामत तक आने वाले मसले मसाइल का हल हमारी फिका हनफी में मौजूद है. तो अब बताइए, जो ये कानून पास हुआ है CAA, NRC, NPR, इससे मुसलमान अब कैसे बचेंगे? फिका हनफी में इसका कौन सा इलाज है? जी अभी आप कुरान का आयत खुद पढ़े, अभी हम खुद से हमसे पूछ रहे हैं. अभी तो कुरान पढ़ की के आयत जो हमने पढ़ी थी वो हम आपको फिर से पढ़ के बता दे रहे हैं. आला हज़रत का तर्जुमा है कंजुल ईमान. गौर से सुनिएगा, ठीक है? उसके बाद फिर जो आपको बोलना होगा आप बोलिएगा. जो CAA और NRC जो ये हैं, ये कानून जो इंडिया में मेरे भाई जो ये आने की कोशिश की गई है, इसका मकसद ये है कि जो मुसलमान हैं उनको किसी तरह उनके मेरे भाई देश से बाहर किया जाए, या उनको मेरे भाई जो उनका घर है उससे बाहर कर दिया जाए. तो इसी ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में सूरह इब्राहिम उसकी आयत नंबर 13, 14 और 15 में इस ताल्लुक से मतलब कुछ कहा था कि और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया था अपने वक्त के जो अंबिया थे, उनसे वो कहने लगे कि हम तो तुमको अपनी जमीन से जरूर बाहर कर देंगे. तो कुरान में तो इसका मेरे भाई हल है इसी आयत में, ठीक है? कि अगर तुम लोग उनकी इन सब बातों से बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, घबराओ मत, अल्लाह से तौबा करो और अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से दुआ करो, इंशाअल्लाह जो मुसीबत है वो टल जाएगी. अब ये बताइए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान हदीस में कयामत तक आने वाले जो मसले मसाइल हैं उनका हल है. लेकिन अब आप बताइए फिका हनफी में इसका क्या हल है? हम सवाल क्या पूछे थे आपसे? हम कहें तो इल्म गैब के मसले पे हम आपसे सवाल ये पूछे थे. अच्छा ठीक है, इल्म गैब में ना जाए ना, अभी उस मसले पे बात नहीं हो रहा है ना, आप उसमें ना जाए. हम आपसे सवाल क्या पूछे हम फिर से रिपीट करते हैं. अच्छा चलिए ठीक है, इल्म गैब पे आपको बात करनी है ना? ऐसे मोबाइल पे बात होगा, ऐसे मोबाइल पे बात होगा, बताएं. अरे तो बताइए ना, इल्म गैब पे बात करनी है ना आपको? तो वही तो कह रहे थे आपसे. क्या आप इस बात नहीं मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अभी तो आप कह के गुजरे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत तक जितने मसाइल होने वाले कुरान में लिख दिया है. आप ये बात कह के गुजरे ना. लिख नहीं दिया है, उनका जो हल है, परेशानियों का हल है, तो क्या कर दिया है भाई? कुरान हदीस में मौजूद है ना. हाँ लेकिन कुरान हदीस तो हमारा है ना, जो हम अहले सुन्नत है. आप लोग तो हनफी मुकल्लिद हो ना, हम तो उस काबिल नहीं है भाई जो हम मुखलिफ बन पाए. समझता रहे, हम लोग कुछ नहीं है. हम लोग पहले ये बात में से क्या आप ये बात मानते हैं? अच्छा, नहीं हो, लिख दिया है, अल्लाह ने लिख दिया है ना उसका हल कुरान में. जी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह रहमान में तो खुद इरशाद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान
کہ ہم رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور ماں کان وما یکون کا علم دیا. اب آپ کہیں ہم کو اس آیت کا کس طرح سے رد کیجیے گا؟ اس آیت میں اگر میرے بھائی علم غیب اگر آپ نے ثابت کر دیا تو میں ابھی دوبارہ کلمہ پڑھ کے میں بریلوی بننے کو تیار ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو پھر آپ ہم کو وہ یہ بات کہیں کہ اس آیت سے جو اللہ رب العزت نے قرآن یہ آیت مطلب معاذ اللہ جس نبی کے اوپر نازل ہوئی اس کے نہیں سمجھ میں آیا، تمام صحابہ کے سمجھ میں نہیں آئی، امت کی ماں نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بریلویوں کو سمجھ میں آ گئی. کون سا آیت ہے؟ یہ مقطعات والا آیت نہیں ہے. ہاں یہ محکم آیت ہے. جی ہاں یہ محکم آیت ہے. تو یہ تو صاف ہے. مقطعات رہتا تب نہ بات کہتے کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، محکم آیت ہے. یہ نبی کی بیوی کی سمجھ میں نہیں آئی، یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی کی سمجھ میں نہیں آئی معاذ اللہ، لیکن آپ کی سمجھ میں آ گئی. ایسا بات کون کہا بھائی؟ تو آپ ہی تو کہہ رہے ہو کہ اس میں علم غیب، اس میں علم غیب کہاں اس آیت میں بھائی؟ ابھی ہم آپ کو جواب تو دے رہے ہیں، آپ سنیں تب تو. آپ نے ابھی اللہ نے قرآن پاک میں تا قیامت تک ہر مسائل کا حل لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ جب تا قیامت تک اللہ نے قرآن میں ہر مسائل کا حل لکھ دیا ہے تو اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، اور قرآن میں تا قیامت تک کے تمام مسائلوں کا حل لکھا ہوا ہے. تو پھر آپ اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن سکھایا ہے اور قرآن میں تا قیامت تک کے تمام مسائل لکھے ہوئے ہیں تو پھر ان تمام مسائلوں کا علم حضور کو نہیں ہو؟ آپ اس بات کا انکار کس طرح کر رہے ہیں؟ ہم کو یہ بتائیں. اب آپ یہ علم غیب ہے. ارے بھائی پہلے آپ علم غیب کی تعریف آپ کو ایک بار ذرا اتنا صاف طور پر آپ کو بتایا. پتا ہے بھائی کوئی مطلب کھلونا ہے، جھنجھنا ہے، کوئی چڑیا ہے، مطلب علم غیب آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا یہ بتائیے پہلے. علم غیب اس چیز کا عمل کو کہتے ہیں جو موجودہ دور میں نہ ہو یا پہلے ہو چکی ہو. یہ آسان لفظوں میں ہم کر رہے ہیں حضرت کہ سمجھ میں آ جائے. آپ جو حواس خمسہ کہے تھے وہ تو مشکل تھا، ہم آسان میں کر دیتے ہیں. ایسا علم جو بنا حواس خمسہ کے پتہ چل جائے وہ علم غیب ہوتا ہے. وہی تو ہم بول رہے ہیں حضرت. تو اللہ تعالیٰ نے جس قرآن میں یہ بتا دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، یعنی کہ نبی نے خود قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوا دیا کہ نبی آپ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا. یہ کتنے نمبر سورہ میں؟ یہ سورہ الانعام آیت نمبر 49-50. سورہ الانعام سورہ نمبر 8 آیت نمبر 49 اور 50. چلیے ٹھیک ہے. ہاں اب کہے بات سورہ نمبر 6. اب ہم یہاں تفسیر کھول چکے ہیں. جی بھائی آپ تفسیر کھول لیجئے تو تھوڑا اس کو پڑھ بھی دیجئے بھائی، ذرا ہم بھی سن لیں آپ کون سی تفسیر پڑھ رہے ہیں. پڑھیے یہ تو پڑھ لیں 2 منٹ بس. سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 49-50. چلیے اسی آیت پہ بات ہو جائے. میں نے بھی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کھول لیا ہے. حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں. بند کیوں کر دیے؟ کال تھوڑا سا 2 منٹ. ہاں پھر سے. اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں. تو جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غم میں ہوں گے. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا. یہ 49 ہوا. اب 50 کا سنیے آپ. اے حبیب تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں. اب سنیں حضرت. اور یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کا. دیکھا بھائی آگے بات. جی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے سورہ الانعام آیت نمبر 50 میں کہ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں،
اور میں یہ کہوں کہ میں اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی وقت کے بارے میں تم فرما دو نہیں کہا حضرت، اتنا تو ہم کم علم کو علم ہے. اعلیٰ حضرت نے نا کبھی بھی یہ حضور کی شان میں تم فرما دو نہیں کہا ہے. ہم پڑھے ہیں حضرت کنز الایمان، ہم احسن البیان پڑھ کے نہیں آئے جنید بھائی صاحب کا. بھائی یعنی کہ اگر کوئی اس ٹائپ سے بولتا ہے کہ تم فرما دو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب توہین ہوتی ہے شان میں. اے حبیب نہیں آپ نے کہا کہ تم فرما دو، یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت یہ کبھی نہیں کر سکتے، ایسا کیوں کہا آپ نے؟ ایسا اس وجہ سے کہا کہ تم فرما دو صرف نہیں کہا، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ آیا ہے بریکٹ میں، آپ پڑھ کے دیکھیں وہاں پر اے نبی آپ فرما دیجئے. آپ کنز الایمان پڑھ کے دیکھیں وہاں پر تم نہیں آئے گا، آپ آئے گا. ترجمہ بلکہ صحیح ہے، تم فرما دو. بتا دے رہے ابھی آپ واقعی میں میرے بھائی علم میں میرے بھائی بہت کمزور ہیں، کچے ہیں، ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کا جو اصول ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت جب اللہ کے نبی کا ترجمہ کرتے ہیں، ارے اسی تو کر رہے، پہلے ترجمے کا اصول تو آپ کو بتا دیں تاکہ کہیں آپ نے جو بات ہم سے کہیے کہیں اور نہ کہیے. ہم کو پتا ہے. ارے بھائی سن لیجئے نا، ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے عالموں نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی. ارے حضرت ہم کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑا ان سے، ہم کو پتا چل گیا خود بخود. اگر آپ پوچھ بھی لیتے تو بھی نہ بتا پاتے کیونکہ آپ کے عالموں کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. رہنے دیجیے، ہم کو پتا چل گیا. فاتحہ دینے کے علاوہ آپ کے عالموں کو کچھ نہیں آتا ہے. اچھا ہم جی کیا بتائیں آپ ہم کو کہیں. جب اعلیٰ حضرت قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کچھ فرماتا ہے تو اعلیٰ حضرت وہاں پہ ترجمہ فرماتے ہیں تم فرما دو. ارے بابا نہیں ہے تم فرما دو ہے، یہ میرا چیلنج ہے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے کنز الایمان، میرے سامنے ہے. اس کا جو میرے بھائی اسکرین شاٹ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا، آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیجیے گا. اگر یہ ترجمہ نہ ہو تو میں 100 لوگوں کو ساتھ میں لے کے سنی، حنفی، بریلوی، بدعتی بننے کو تیار ہوں. ایک منٹ تم فرما دو. میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یا کہوں کہ میں فرشتہ ہوں. یہاں پر تو کبھی بھی علم غیب تو جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، تو آپ نے یہ کہاں سے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے؟